کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی ہوشیاری سینہ بسینہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہوئے آگے والوں کے لیے احتیاط پسندی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ تو یوں ہی ہوتا رہا ہر دور میں کہ جیسے جیسے ایک آدھ کوئی نشانی پیدا ہوتی رہی، ظاہر ہوتی رہی، وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے اور ڈراتے بھی رہے۔ لیکن آج جو ہمارے ہاں دور ہے اس میں تقریباً علامات جو قیامت کی علامات صغریٰ ہے یہ تقریباً تمام کی تمام پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ بھی ہم اس پہ کلام کریں گے۔ تو میں نے جو مشاہدہ کیا تو کوئی ایسی علامات مجھے نظر نہیں آئی کہ جو اب اس دور میں پیدا نہ ہو چکی ہو، وہ سب کے سب پیدا ہو چکی ہیں۔ لہذا اب اگر خوف ہم دلائیں گے تو حقیقی طور پہ ان علامات کے ظہور یا ان کے حقیقی وجود کی بنا پر ہوگا، اور یہ زیادہ قابل فکر بات ہے کہ یہ تمام علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور ہمیں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھنا ہے۔ صغریٰ علامات چونکہ بہت زیادہ ہیں، چھوٹی علامات جو ہیں، لیکن کبریٰ جو چند ایک بتائی گئی ہیں، ہم اگر اس کا جلدی سے ذکر کر لیں، اس لیے کہ یہ اکثر ناظرین کو پتا ہے، پھر اس کے بعد علامات صغریٰ کی طرف آتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں کبریٰ علامات میں ایک تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے احادیث اس پر خاموش ہیں، ہمارے مطلب اہل سنت کے معاملے میں ہے۔ تو لیکن آپ کا جب ظہور ہوگا اس وقت آپ بالغ ہوں گے اور مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ میرے اس خاص بندے کی بیعت کرو، یہ امام مہدی ہیں۔ ٹھیک، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ میری امت میں سے ہوں گے، میری نسل میں سے ہوں گے اور میرے ہم نام ہوں گے۔ تو وہاں پر پھر تمام لوگ ان کی بیعت فرمائیں گے۔ تو اس طرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسری طرف دجال کا ظہور ہوگا۔ اور دجال ایک ایسا فتنہ انگیز شخص ہے کہ اس کے پیشانے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ اہل ایمان کو نظر آئے گا، سب کو نظر نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتن ظاہر فرمایا ہے کہ وہ جس مقام پر پہنچے گا زمین خود اپنے خزانے اگلے گی، وہ ہواؤں کو اشارہ کرے گا، ہوائیں چلیں گی، وہ ایک نوجوان کو بلائے گا، تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اشارہ کرے گا، وہ زندہ ہنستا ہوا اٹھے گا، تو اور سیدھی طرف وہ دکھائے گا تو جنت نظر آئے گی، الٹی طرف دکھائے گا تو دوزخ نظر آئے گی۔ لیکن حقیقتاً وہ اپوزٹ ہوں گے، جو جنت دکھا رہا گا وہ دوزخ ہوگی، جو دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی، اور جس طرف وہ جائے گا زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اب اتنا خطرناک آدمی، آج کل اگر کوئی ایک بابا آ جاتا ہے ہمارے ہاں جو شریعت کے بالکل خلاف چل رہا ہے، لیکن وہ ہو ہا کر کے نفساتی طور پہ ہم پہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ہم علماء، فقہا، قرآن، حدیث کی تمام تعلیمات کو بھلا کر اس بابا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو حالانکہ اس میں اتنا کوئی ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ تو دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا کہ جب اس کے پیچھے زمین کے خزانے چل رہے ہوں، سونے چاندی جواہرات، تو پھر ایمان تو بہت شدید خطرے کے اندر ہوگا۔ دوسرا ظہور یہ، تیسرا ہے کمزور ایمان کا جو آدمی ہوگا وہ تو اس کے پیچھے لگ جائے، دیکھنا کتنی بڑی آزمائش کہ جیسے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ بالکل وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید یہ بالکل کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، کیا ہے جو اتنے، کیونکہ وہ یہی کہے گا جو مجھ پہ ایمان لے کر آئے گا، جو میرے ساتھ ہوگا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، جو میرے ساتھ نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر کھڑا ہو کر ذرا بھی کسی چیز کا اعلان کر دے، متبعین کی لائن تو لگی جاتی ہے۔ صحیح۔ قیامت کی علامات کبریٰ یہ تو 2-3 آپ نے بیان کی ہیں، علامات صغریٰ کون کون سی ہیں جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کم و بیش اکثر ہو چکی ہیں؟ اکثر ہو گئی، میں اجمالی طور پر عرض کر دیتا ہوں، تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہوگی۔ ایک فرمایا کہ آخر زمانے میں عزت والا ذلت میں مبتلا ہوگا اور ذلت والے عزت پا جائیں گے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا ختم ہو جائے گا، امانت میں خیانت ہوگی، زنا عام ہوگا، قتل عام ہو جائے گا، ناپ تول میں کمی ہوگی، ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جائیں گی، درندے کلام کریں گے، انسان گھر سے باہر نکلے گا، واپس آئے گا تو اس کے چابک کی رسی اور جوتے کا تسمہ کلام کرے گا اور بتائے گا کہ پیچھے گھر والوں نے کیا کیا تھا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہو گیا، ٹیلی فونز پر آپ میسیجز سن لیتے۔ جی ہاں، صبح ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت کو حرام کہے گا لیکن شام کو اپنے لیے حلال سمجھے گا، یا شام کو حلال سمجھے گا اور صبح اپنے اوپر حرام کہے گا، تو جیسے آج لوٹ مار ہو رہی ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، جہالت ظاہر ہوگی، شراب پی جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی، لڑکا بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، اور بیٹا دوستوں سے بھلائی کرے گا، باپ سے برا سلوک کرے گا۔ مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، لوگوں کی شرارت کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے گی، اور یہ بھی آج بہت بڑی نشانی جو ظاہر ہو رہی ہے۔ ریشم پہنا جائے گا اور گانے باجے کا سامان رکھا جائے گا، گانے باجے سننے والی عورتوں کو رکھا جائے گا۔
یہ سرکار نے جتنے نکالی ہیں، اس میں سے یہ تمام برے ہی اعمال ہیں، سب جتنی بھی علامات بیان کی آپ نے تو ضمناً ذکر کی نا چند ایک. جی ہاں، یہ تقریباً دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے افعال و اعمال کا قرب قیامت کے وقت ذکر فرمایا ہے، ان میں اکثر وہ چیزیں ہیں جو ممنوعہ ہیں، اور گویا کہ اس میں اشارہ بھی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جیتیں گے. حضرت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. پہلے دجال ہلاک ہوگا، یاجوج ماجوج کو بھی ہلاک کیا جائے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، وصال ہوگا، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوگا. اس کے بعد پھر کفر عام ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخری زمانے میں جو بالکل آخری علامات پرسنٹیج ہوگی اس وقت مسلمانوں کی، ایمان والوں کی فتح کے بعد؟ فتح کے بعد پرسنٹیج کا معاملہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کافر روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، 100% مسلمان ہوگا فتح کے بعد. فتح کے بعد ٹوٹلی مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر جب یہ نفوس قدسیہ انتقال فرمائیں گے تو حضرت امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ بگاڑ شروع ہوگا، اور وہ بگاڑ بڑھتا جائے گا، کفار بھی پیدا ہوں گے، بت پرستی بھی کا بھی آغاز ہوگا، اور پھر ایک جانور نکلے گا جس کو دابت الارض کہا جاتا ہے. ایک ہاتھ میں عصا موسیٰ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. مومنین کی پیشانی پہ اس سے وہ مہر لگائے گا اور عصا سے کفار کو مارے گا. اور اس کے بعد پھر کفر اور اسلام کا معاملہ ختم ہو جائے گا. جو مسلمان ہے مسلمان رہے گا، جو کافر ہے وہ کافر رہے گا. ٹھیک ہے. پھر مسلمان تیزی کے ساتھ انتقال کریں گے، اور پھر ٹوٹل دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے. بچوں کی پیدائش نہیں ہوگی. پھر جب کافر ٹوٹل رہ جائیں گے تو پھر بچے بند ہو جائیں گے، اور 40 سال تک اولاد نہیں ہوگی. لہذا جو سب سے کم عمر شخص جس پر قیامت قائم ہوگی وہ 40 سال کا، تاکہ اس کے لیے بھی حجت رہے. جی ہاں. اور اس کے بعد اصل میں حجت کیا، پھر وہ سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا نا، اور دعوت الارض کے بعد پھر ایمان کا سلسلہ ختم، پھر کوئی توبہ نہیں کر سکے گا. اور اس کے بعد آخر میں پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا. یہ سب سے بڑی آخری نشانی ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت سور پھونکا جائے. حضرت مہدی علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ بعد قیامت آئے گی؟ اب یہ تو عرصہ بعد کو تو سرکار نشاندہی نہیں فرمائی ہے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حدیث میں ہے کہ 7 سال 9 سال یا 11 سال آپ حیات رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ 40 سال تک آپ حیات رہیں گے، شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے. اس کے بعد کتنے عرصے تک چلے گی وہ پھر وہی تعداد مخفی رکھی گئی، اس کے عرصے کو مخفی رکھا گیا. اچھا، ترتیب کم و بیش یہی ہوگی؟ ترتیب تقریباً ایسی ہے. جو علامات کبریٰ ہیں اس میں حضرت امام مہدی کا ظہور سب سے پہلے ہے. جی، امام مہدی کا ظہور ایک طرف ہوگا، اور دوسری طرف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی کنارے پر مسجد واقع ہے، اس کے مینارے پر تشریف لائیں گے، آسمان سے اتریں گے، پھر ان نفوس قدسیہ کی ملاقات ہوگی. امام مہدی کا ظہور جب ہوگا اس کے بعد یہ جو عرصہ لگ رہا ہے اندازاً یہ کتنا پیریڈ ہو سکتا ہے؟ مطلب دیکھیں 40 سال تو کنفرم کفار کے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آخر والے 40 سال تو تقریباً ہیں. لیکن دجال کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ وہ 40 دن زندہ رہے گا، لیکن ان میں سے ایک دن جو ہے وہ 100 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ 10 مہینے کے برابر ہوگا یا 1 سال کے برابر ہوگا مہینہ، پھر عام دنوں کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. اچھا، تو اس کو بھی جمع کیا جائے تو پھر وہ بھی حساب بنے گا، بہت زیادہ بن جائے. اچھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پھر مکمل طور پہ کفر تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے، یہ کتنا عرصہ ہوگا یہ بھی ایک ہے، مطلب کیونکہ آپ کے وصال کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک اسلام باقی رہے گا، آہستہ مومن انتقال کرتے رہیں گے. پھر جو قرائن ہیں، کیلکولیشن ہے، آخری بات پھر میں وقفے پر جاؤں گا. آخری بات کہ قرائن کیا بتاتے ہیں جو کیلکولیشن علماء کرام نے کی ہے کہ حضرت امام مہدی کی ولادت ہو چکی ہے؟ مطلب دیکھیں ہمارے ہاں جو تعلیم شرع ہے، ہم ان چیزوں کو قیاسات سے ثابت تو کر نہیں سکتے. یہ تو بالکل شریعت کی طرف سے جو بتائی جائے گی وہی ہوگا. ہمارے ہاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کے بارے میں شریعت خاموش ہے. آپ کی اور ظہور کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، پیدائش کا نہیں، ظہور کا. یعنی آپ پیدا ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مخفی رکھے گا. اب کتنے عرصے پہلے آپ پیدا ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ہے ضرور ہے کہ آپ بالغ ہونے کے بعد بالکل جوانی کی حالت میں پھر آپ ظاہر ہوں گے. وقت ہے سنہری بات کا، اور آج سنہری بات کے لیے جس حکایت یا روایت سمجھ لیجئے جس کا انتخاب میں نے کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی کہ مولا میں اس بندے کو جاننا چاہتا ہوں، اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. رب نے پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ پر فلاں شہر میں ایک قصاب ہے، قصائی ہے جو گوشت کا کام کرتا ہے، اور وہ جنت میں موسیٰ آپ کا پڑوسی ہوگا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، تجسس بڑھ گیا کہ میں اس شخص سے ملاقات کروں کہ جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے، پتہ کرتے ہوئے اس کی دکان پر پہنچے، اس سے ملاقات کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ایسا کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جنت میں ایک نبی کا پڑوس عطا کر دیا گیا ہے۔ سارا دن ساتھ رہے، پھر بتایا کہ اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں بہت دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہوں اور آپ کے پاس مہمان ہوں، کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ کچھ وقت ساتھ گزاروں گا تو یقیناً اس بات کا علم ہو جائے گا کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے جنت میں ایک نبی کا پڑوس عطا کر دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا دن اس کے ساتھ رہے، رات کو وہ مہمان بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا۔ ابھی کھانے پر نہیں بیٹھے تھے، ابھی انہیں کھانے کی دعوت نہیں دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے معذرت کی اس قصاب نے اور کہا کہ آپ مجھے کچھ وقت دیجئے، میں اپنی ماں کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اجازت دے تو میں بھی چلوں، آپ بھی ساتھ ہو لیے۔ ایک بستر پر ایک بوڑھی نحیف عورت، بہت بوڑھی، بہت ضعیف عورت لیٹی ہوئی ہے، تعارف کرایا کہ یہ میری والدہ ہیں، جا کر سلام کیا اور انہیں لے کر اپنی گود میں ان کا سر رکھ لیا۔ کھانا جو پکایا تھا وہ بیٹا کھانا پہلے اپنے منہ میں ڈالتا اور اسے اچھی طرح چبا کر اور پھر لقمہ اپنی والدہ کے منہ میں ڈالا کرتا تھا، اور والدہ ہر لقمے پر اس قصاب کو یہ دعا دیتی تھی، بیٹا جا تجھے اللہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کرے، جا تجھے اللہ عزت جنت میں موسیٰ کا پڑوس عطا کرے، ہر نوالے پر، اور وہ آمین کہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یقیناً یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے، اپنی ماں کی ایسی غیر معمولی خدمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے وہ مقام اور مرتبہ اور بلند مقام عطا کیا ہے کہ یہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف کرایا اور فرمایا میں ہی ہوں موسیٰ جو اللہ رب العزت نے مجھے تیرے تعلق سے خوشخبری سنا دی ہے، اور تجھے مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تیری ماں کی دعا کو سن لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس حکایت یا روایت جس کے تعلق سے علماء بیان کرتے ہیں اور حکایت بیان کرنے والے اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنا یہ جنت کمانے کے برابر ہے۔ کہا گیا کہ جنت والدہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ناظرین کرام، جن کی والدہ، جن کے والد، جن کے والدین حیات ہیں، خوش بخت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں، جنت کما لیجئے۔ اپنے والدین کی خدمت کر کے، اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اپنے والدین سے اپنی پیار محبت کا اظہار کر کے، بے پناہ محبت کا اظہار کر کے جنت کما لیجئے۔ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اپنی والدین سے نیک سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ جب وقت پڑتا تھا تو اس بچے کو والدین کس طرح سے تربیت کرتے رہے ہیں، کس طرح سے پالتے رہے ہیں، اب وقت پڑا ہے۔ اور بالخصوص خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو والدین بڑھاپے کی حالت میں، خدا نہ کرے کسی کو بیماری کی حالت میں ملیں، اللہ رب العزت سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجئے اور جنت کمائیے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور چونکہ آپ ابھی عمرے سے لوٹے ہیں تو ہم سب کی خواہش ہے خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا یہ کلام۔ ناظرین کرام، کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ خوشا حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم
کی فضا میں تھا